اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے دو لفظ ہم سے پوچھے ہیں، جنس اور نوع۔ منطق کی کتابوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اصول فقہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس پہ گرفت ہونا ضروری ہے تاکہ مفہوم عبارت حل ہو سکے۔ کیا ہوتے ہیں یہ؟ منطق والے کہتے ہیں جنس کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسی کلی، ایک لفظ جس کو ہم بولیں تو اس کے تحت بہت سارے افراد آئیں جن کی حقیقتیں مختلف ہو۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں دیکھیں ایک لفظ ہے حیوان، ہم نے ایک لفظ بولا، اب اگر ہم اس کے مطلب کی طرف توجہ کریں تو اس حیوان کے نیچے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ انسان بھی حیوان کے نیچے آتا ہے، حمار گدھا بھی اس کے نیچے آتا ہے، فرس بھی اس کے نیچے آتا ہے، اچھا دیگ مرغا بھی اس کے نیچے آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں انسان، حمار، فرس، دیگ اور بہت ساری جتنی بھی آپ نے لینی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ملا کر بات کریں، ہم ان کو ایک ہی لفظ میں بولنا چاہیں تو ہم حیوان بول سکتے ہیں۔ یہ حیوان ہے، یہ حیوان ہے، یہ لفظ ایسا ہے جو ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یہ وہ کلی ہے جو کثیر افراد پر بولی جاتی ہے، اور کثیر کون سے ہیں؟ جو مختلف بالحقائق ہیں، ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ انسان کی حقیقت الگ ہے، حمار کی حقیقت الگ ہے، فرس کی حقیقت الگ ہے، دیگ کی حقیقت الگ ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے سادے لفظوں میں، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی شے کی حقیقت وہ اجزاء ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ شے بنتی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو جائے تو شے ختم ہو جائے۔ میں ایک کی بات کرتا ہوں، منطق والے کہتے ہیں انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، یعنی دو چیزوں کو ملا کر یہ اس کی حقیقت ہے، ان میں سے ایک بھی اسکپ ہو جائے گی، مائنس کریں گے تو انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر انسان نہیں رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ دونوں چیزیں اس کی حقیقت ہے۔ اچھا اس کی حقیقت یہ ہے، حمار کی حقیقت ہے حیوان ناحق، حیوان ناحق۔ آپ بولیں گے ہمیں کیسے حقیقتوں کا پتہ چلے گا؟ یہ جو بچے مطالعہ کرتے ہیں کتابوں میں یہ چیزیں ذکر ہوتی ہیں، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، حمار کی حقیقت حیوان ناحق ہے، فرس حیوان ساحل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی حقیقتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو پریکٹس سے نہ بھی پتہ چلے، آپ کے تجربے میں نہ بھی آئے، مطالعہ آپ کا کم بھی ہے، تو یہ منطق کی عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن سمجھانا کیا ہے، کلی میں وہ لفظ جن چیزوں پر صادق آتا ہے ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس کی حقیقت اس سے الگ ہے، اس کی حقیقت اس سے الگ ہے، اس کی حقیقت اس سے الگ ہے۔ سارے کثیر افراد ہیں اور الگ الگ حقیقتوں والے ہیں، ان کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوگا وہ ہوتی ہے جنس۔ چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ نوع کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں نوع بھی ایک کلی ہوتی ہے جو کثیر افراد پر بولی جاتی ہے، لیکن یہ کثیر وہ ہوتے ہیں جن کی حقیقتیں مختلف نہیں ہوتی، یعنی اگر حقیقت مختلف ہو تو جنس ہو جاتی ہے، اور اگر حقیقت سیم ہو تو نوع ہو جاتی ہے۔ یہیں پر ہم اسی طرح ایک لفظ لکھتے ہیں انسان۔ اب انسان کے نیچے رجل آ گیا، امرأہ آ گیا، یہ دو چیزیں آ گئی اس کے نیچے، آسان ہو جائے گا۔ رجل کے بھی بہت سارے افراد ہیں، امرأہ کے بھی بہت سارے افراد ہیں، یعنی اس پورے کو کور کرنے کے لیے اگر کوئی لفظ ایک بولا جاتا ہے تو وہ انسان بولا جاتا ہے۔ یہ انسان لفظ ہے جو اس پورے پر آتا ہے، لیکن رجل کی بھی حقیقت وہی ہے، امرأہ کی بھی حقیقت وہی ہے، دونوں سیم حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ بھی حیوان ناطق ہے، یہ بھی حیوان ناطق ہے، ان کی حقیقت سیم ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنے بھی چیزیں آئیں گی سب ایک حقیقت والی ہوں گی۔ جیسے حیوان کے تحت چیزیں آ رہی تھی نا، تو حقیقتیں الگ الگ
الگ تھی، یہاں الگ الگ نہیں ہے، یہاں سیم حقیقت، حقیقتیں ایک جیسی ہو جائیں تو اس لفظ کو نو کہتے ہیں۔ جو لفظ سیم حقیقت کے کثیر افراد پر صادق آئے اس کو نو کہتے ہیں، اور یہی مختلف الحقائق افراد پر صادق آئے تو اس کو جنس کہتے ہیں۔ منطق والے ایسا کہتے ہیں۔ اصول فقہ میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن مناطقہ اور اصولیین کا تھوڑا سا اختلاف ہے ڈیفینیشن۔ منطق والے کہتے ہیں، یعنی جو میں آپ کو بالکل آسان پیرائے میں سمجھاتا ہوں، جو منطقی ہوتا ہے وہ حقیقت سے بحث کرتا ہے، اور جو اصولی ہوتا ہے وہ غرض سے بحث کرتا ہے۔ یعنی سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں، جہاں منطقی نے بولا کہ وہ کلی ان افراد پہ صادق آئے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، اگر آپ کہہ دیں جن کی اغراض مختلف ہوں، جن کی اغراض مختلف ہوں تو یہ جنس ہوگا، اور جن کی اغراض متفق ہوں تو یہ نو ہو جائے گا اصولیوں کے نزدیک، چیزوں میں بھی فرق آ جائے گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ انسان ہے، منطق والوں کے نزدیک تو یہ جنس نہیں بن سکتا نا، کیونکہ اس کے نیچے جتنی چیزیں آتی ہیں سب کی حقیقت سیم ہے، ایک حقیقت ہے، متفق الحقائق، یہ نو ہے منطقیوں کے نزدیک انسان۔ لیکن اس کے نیچے دو افراد آتے ہیں کم از کم، ایک رجل اور ایک امرأہ، ان دونوں کی اغراض الگ ہوتی۔ رجل جو ہے اس کی غرض نبی بننا، حاکم بننا، شوہر ہونا، کمانا، یہ اس کی اغراض ہیں۔ امرأہ ہے اس کی اغراض اولاد پیدا کرنا، عورتوں والی خصوصیات، یہ اس کی اغراض ہیں۔ دونوں کی اغراض الگ الگ ہے۔ اب دونوں کی اغراض الگ ہے لیکن حقیقت سیم ہے، حقیقت دونوں کی سیم ہے لیکن اغراض الگ ہے، تو ہم کہیں گے یہ انسان اگر منطقیوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ نو ہوگا، اور اگر اصولیین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جنس ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انسان کو اگر اصولیین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جنس ہوگا کہ یہ مختلف الاغراض افراد پر صادق آ رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اسی کو ہم منطقیوں کے اس میں دیکھیں تو انہوں نے حقیقت کا اعتبار کرنا ہے، ان کی حقیقت سیم ہے، اس کو کہا جائے گا یہ جنس۔ مختصر یہ کہ کثیر مختلف الحقائق افراد پر جو لفظ بولا جائے منطقی اس کو جنس کہتے ہیں، اور متفق الحقائق افراد پر جو بولا جائے منطقی اس کو نو کہتے ہیں، اور کثیر مختلف الاغراض افراد پر جو لفظ بولا جائے اصولیین اس کو جنس کہتے ہیں، اور متفق الاغراض افراد پر جو لفظ بولا جائے اس کو نو کہتے ہیں اصولیین۔